مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے ایک واقعہ بیان کیا کہ میرے پاس ایک نوجوان آیا جو انشورنس کمپنی میں کام کرتا تھا۔ ظاہری وجہ قطع بھی اس کی درست نہیں تھی، نہ داڑھی تھی نہ شرعی لباس تھا۔ اس نے آ کر ایک مسئلہ پوچھا کہ انشورنس میں جاب کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تو چونکہ انشورنس کی جو شکلیں ہیں وہ یا تو جوئے پر چلتی ہیں یا سود پر چلتی ہیں، حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس انشورنس میں جاب کرنا جائز نہیں، لیکن ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ اگر تم جاب پر لگ ہی چکے ہو، فوراً نکلو گے، پریشان ہو جاؤ گے، اس پریشانی میں آدمی نہ جانے ایمان سے محروم ہو جائے۔ بہتر یہ ہے کہ انشورنس کمپنی میں رہتے ہوئے کوئی حلال راستہ دیکھ لے، جیسے ہی حلال راستہ نظر آ جائے وہ چھوڑ دے اور حلال راستہ اختیار کر لے۔ اس نوجوان کا ایمان کتنا پختہ ہو جائے جس نے مفتی تقی صاحب کے سامنے کہنے لگا آپ مجھے ایڈوائز مت دیجئے، آپ مجھے یہ بتائیے اللہ اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ مفتی صاحب نے بتایا اللہ کا حکم تو یہی ہے کہ جائز نہیں ہے۔ کہنے لگا اگر اللہ کے حکم کے مطابق یہ جائز نہیں ہے اور میری تنخواہ بہت بڑی ہے مگر میں کل سے آفس نہیں جاؤں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے تو نوجوان لڑکے کی داڑھی بھی نہیں، اگر ہم ظاہر کے اعتبار سے جائیں تو حقیقت کا پتہ نہیں چلتا اس نوجوان کے ایمان کا کیا مقام اللہ کیا ہوگا جو ظاہری اعتبار سے تو مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا مگر باطن میں حلال و حرام کی تمیز اس درجے کی ہے اس نے حرام راستہ فوراً چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ کسی کے اکرام میں بھی ہمیں ظاہر پر نہیں جانا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، اس کا اکرام کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی بھی قوم کا بڑا آدمی آ جائے اس کا اکرام کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا مسلمانوں کا بڑا آ جائے اس کا اکرام کرنا چاہیے، کافر کا بڑا آ جائے، کافروں کا بڑا آ جائے اس کا اکرام کرنا چاہیے۔ حضور نے یہ نہیں بتایا کہ مسلمانوں کے قوم کا بڑا آ جائے، بل فرمایا کسی بھی قوم کا بڑا آدمی آ جائے اس کا اکرام کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے فقہاء محدثین نے لکھا ہے یہ حدیث سمجھاتی ہے کہ اگر کافروں میں سے کسی قوم کا بڑا آدمی ہمارے پاس آتا ہے اس کی عزت کرنی چاہیے۔ تو کافروں کے بڑے کی جو عزت کی جا رہی ہے یہ کفر کی عزت نہیں ہے بلکہ اخلاقی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ مسلمانوں کو اسلام نے سکھایا بڑوں کا ادب کرو، یہ بڑوں کے ادب کے لیے ادب کرنا چاہیے۔ چھوٹا سا واقعہ حدیث کی کتابوں میں ملتا، حضور بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عائشہ پاس میں تھی، دور سے ایک آدمی آ رہا تھا، حضور دیکھ کے پہچان گئے فلاں آدمی آ رہا ہے، ظاہر بات ہے وہ کافر تھا، بد اخلاق بھی تھا۔ حضور نے حضرت عائشہ کو بتایا عائشہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے، اس لیے خبر دی ذرا وہ کنارے ہو جائیں۔ جب وہ آدمی کافر بد اخلاق آ گیا حضور کھڑے ہو کر اس کا استقبال کی، اسے بٹھایا، اس کی ضیافت کی، اس کی مہمان نوازی کی، اس کے ساتھ نرم گفتگو کی۔ جب وہ واپس چلا گیا حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو بتایا کہ وہ آدمی اچھا نہیں مگر باوجود اس کے آپ نے اس کی عزت کی اور اکرام کیا۔ حضور نے فرمایا کہ بعضوں کا اکرام اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے شر سے بچا جائے۔ اس حدیث سے ایک بہت اہم نقطہ ملتا ہے کہ سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اگر ان کا اکرام ان کی عزت نہ کی جائے تو وہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں، آپ کو وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے نبی نے زندگی کے ہر مشکل میں رہنمائی فرمائی ہے اور یہ بتایا کہ اگر تمہارا سابقہ کسی ظالم آدمی سے ہو جائے اور بد اخلاق آدمی سے ہو جائے اور اس کا اکرام کرنا پڑ جائے یہ کوئی بری بات نہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ اس کا اکرام غلط طریقے سے نہیں کیا جا سکتا، شرعی حدود میں رہتے ہوئے ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہ شر سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ کتنا غلط سے غلط آدمی ہو ہمیں اس کے اوپر نہیں جانا چاہیے، اپنے اخلاق پر جانا چاہیے۔ بعض مرتبہ ہم سامنے والے کو غلط سمجھتے ہیں، بھئی اصل فیصلہ تو اللہ کے یہاں کون غلط ہے اور کون صحیح ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا اچھا کردار نہ چھوڑیں،